अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। आज की सबसे बड़ी खबर, हुकूमत वक्त ने बाकायदा तौर पर आज ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में बैन किया जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और साथ ही साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से हालिया दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करेंगे, यानी एक सदारती रेफरेंस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज की ये बहुत बड़ी अहम खबर है। और हुकूमत ये क्यों करने जा रही है, अवाम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का वो फैसला जिन्होंने 8 जजों ने मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो खोई हुई जो नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, वो वापस दिलाई, बाकायदा एक डायरेक्शन दी जो हुकूमत से हजम नहीं हो रही थी। बज़ाहिर हुकूमत तो कह रही थी कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है, जो कि अता तारड़ जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अब अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी अहम इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और जो फैसले के बारे में वो तो आपको पता है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट जो होती है, हर इदारे में अपना काम करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, फैसले पर आप तनकीद कर सकते हैं, एक सियासी जमात जो है वो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का इस हद तक जाना, इस नहज तक जाना कि वो एक मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले को जो है उनको ललकारे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, खाकान अब्बासी साहब ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करे, पार्लियामेंट में इसमें बहस करे, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को ललकारे। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो है एक किस्म का ये महाज खोलने के मुतरादिफ है और इदारों का आपस में टकराने के मुतरादिफ है। बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने फैसला दिया, और फैसला सुनाते वक्त वो तमाम जजेस बड़े पुरअज़म थे, बड़े पुरइत्मीनान थे, बड़े खुश थे, और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, और वो मुस्कुराहटें आइन और कानून की पासदारी की मुस्कुराहटें थी। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत ने की है, एक बहुत बड़ी जो बज़ाहिर जो है उनके जो जवाज़ हैं और जो जवाज़ उन्होंने पेश किए हैं, वो ये कि 9 फरवरी के वाक़यात, साइफर केस का हवाला दिया, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉरेन फंडिंग का जो मामला था, उस पर उनको बुनियाद बनाकर आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जो है तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उन पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दायर करेंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर करेंगे। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये गलती कैसी है, लेकिन पहले वो 3 पॉइंट पे आते हैं। जहां तक ताल्लुक है साइफर केस का, तो साइफर केस का तो हाल ही में हाई कोर्ट ने बाकायदा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी को, उनको इन केस में बरी कर दिया है। और इस केस से पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ अपील फाइल की थी इस साइफर केस के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के 3 रुकनी बेंच, जिसमें एक जज साहब तो अब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और उनके साथ जो 2 जजेस थे जो सीनियर जजेस थे, एक तो सीनियर जजों में सईद मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और मंसूर अली शाह उन 8 जजों में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में फैसला सुनाया, और साथ ही साथ उन 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब भी थे। तो उस वक्त उन्होंने वो केस रिमांड किया था हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बाकायदा कहा था कि अब तक तो ये साबित नहीं हो चुका है कि आया इमरान खान साहब ने ये जो साइफर का मामला है हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला, अपनी राय दी थी। जहां तक ताल्लुक है 9 मई के वाकयात का, तो उन्होंने अता तारड़ साहब ने कहा कि 9 मई में जो है बकौल उनके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उसमें शामिल थे। तो ये कहना बजानिब है कि
جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اب جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے باقاعدہ تحریک انصاف کے ورکروں کے خلاف، تحریک انصاف کے لیڈروں کے خلاف، عمران خان کے خلاف بھی، جو کل گزشتہ روز عدت اور نکاح اور عدت کیس میں جب عمران خان کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ ان کو باقاعدہ بری کر دیا گیا، تو اس کے فوراً بعد پھر 9 مئی کے واقعات کے اور کیسوں میں عمران خان کو جناب ان کو گرفتار کر لیا، تو لہٰذا اب یہ جتنے بھی کیسز 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو یہ تو اب عدالتوں میں چلیں گے، عدالتوں کا فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بنیاد پر جو ہے کچھ کہا جا سکے گا۔ جہاں تک تعلق ہے جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، جو انفارمیشن منسٹر نے حوالہ دیا کہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی چونکہ وہ ملوث تھے، تو ان کے لیے تو یہ پھر آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے فارن فنڈنگ کیس میں آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، اور اس میں تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، وہ اس سلسلے میں منجمد کیے جا چکے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ریفرنس کا یا غداری کا مقدمے کا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سابق صدر ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، تو اس وقت کی حکومت یہی جو پاکستان مسلم لیگ نون نواز کی حکومت تھی، اس وقت کے انٹیریئر منسٹری نے یعنی وزارت داخلہ نے اس کے خلاف تحقیقات کی تھی، اور تحقیقات کے بعد پھر اس وقت کی حکومت یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک اسپیشل کوڈ بنایا تھا، ایک آرڈیننس کے تحت، اسپیشل کورٹ کے آرڈیننس کے تحت، قانون کے تحت، اور وہ مقدمہ پھر چلا، اسپیشل کورٹ نے سنا ججوں نے، اور تقریباً 5-6 سال وہ مقدمہ چلتا رہا۔ تو یہ جو غداری کا جو کیس ہے، یہ تو سپریم کورٹ میں یا ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، الگ اگر کرے تو وہ اور بات ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کے پیچھے وہ محرکات کیا ہے، وہ چیزیں ہیں، اور آج کی جو خاص جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پر وہ 8 جج صاحبان جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور اس میں پورے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جشن منایا، تو آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس پر جو ججز اس وقت فیصلہ سنا رہے تھے، یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس پر وہ تمام ججز مسکرا رہے تھے، بڑے پرعزم تھے، بڑے مطمئن تھے، اور وہ ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹیں تھیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے۔ تو جو بات کی ہے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے، ان کی بڑی بات جو ہے اس میں وزن ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کوئی کرے، پہلے تو سپریم کورٹ کا جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے فیصلوں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، ان کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو باقاعدہ ججوں کو للکارنا یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو للکارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حکومت ایک اقدام کرنے جا رہی ہے، میرے مطابق، میرے خیال میں ایک کمزور وکٹ پہ کھیل رہی ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اس تناظر میں دیا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ابھی مخصوص نشستوں کیس میں جو فیصلہ دیا تھا، تمام وہ 41 ممبران، وہ کینڈیڈیٹس، وہ امیدوار جو کہ 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جیت چکے تھے، ان کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ججمنٹ دی ہے، الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن بھی دی ہے کہ پارٹی سے باقاعدہ ڈکلیریشن لے لے، اگر پارٹی یہ کہے کہ ہاں یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، تو لہذا پھر ان کو اس تناسب میں جو ہیں یہ مخصوص نشستیں ملیں گی۔ لیکن اصل میں سپریم جو موجودہ جو حکومت ہے، اس سے یہ فیصلہ ہضم نہیں ہونے پا رہا، باوجود اس کے کہ وہ بار بار کہتی رہی کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ اب وہ محسوس کر رہی ہے، اور اس طرح کے کچھ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، حکومت جو ہے ایک کمزور وکٹ پہ کھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ اور انہوں نے جو کہا کہ نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کریں گے، تو نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس کا جو سکوپ ہوتا ہے اس کا بڑا محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی کیس کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور اس کے خلاف ریویو یعنی نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جج صاحبان کا جو یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ہماری غلطی بتائیں، ہمارے فیصلے میں کیا غلطی ہے، تو یہ سکوپ جو ہے یہ بڑا لمیٹڈ ہے۔ دوسرے جانب جو ہے یہ جو تحریک انصاف کے خلاف اب یہ نئی چال چلنی جا رہی ہے، یہ حکومت نے الیکشن سے پہلے بھی کیا تھا، الیکشن سے پہلے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جنوری کا جو فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا،
اور اس کے وجہ سے پھر جو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے اور جو جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ان کو مختلف قسم کے نشانات دیے، کسی کو گھوڑا دیا، کسی کو ہاتھی دیا، کسی کو ٹماٹر دیا، کسی کو پیاز اور بینگن دیا، عجیب قسم کے سمبلز جو ہیں انتخابی نشان جاری کیے گئے تھے۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے وہ حکمت عملی اپنائی کہ انہوں نے عوام کو اس طرح آگاہی مہم شروع کی اور اس طرح پرسویشن کا ایک پروسیس شروع کیا تھا کہ جب انتخابات ہوئے 8 فروری کے، تو چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے، ان پڑھ افراد میں سے بہت سارا زیادہ لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور صحیح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ووٹ دیے تھے۔ تو اب یہ جو دوسرا جو اب وہی حربہ حکومت بظاہر استعمال کرنے جا رہی ہے، ایک کمزور وکٹ پہ کھیلنے جا رہی ہے، اب جو 41 ممبران ہیں اب ان کے میں یہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف کو بین کر رہے ہیں، اس پر پابندی لگا رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف پارٹی تو رہے گی نہیں، تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، نااہل ہو جائیں اپنی سیٹوں کے لیے۔ تو یہ وہ سارے وہ بظاہر وہ حربے استعمال کی جا رہی ہیں جو بظاہر جو ہے بڑی کمزور وکٹ پہ حکومت کھیلنے جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی کی درخواست آتی ہے تو سپریم کورٹ میں وہ تمام جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے 12 جولائی کو وہ تاریخی فیصلہ دیا، جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، جو کہ دوسرے جج ہیں جسٹس منیب اختر وہ بھی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، ساتھ ہی ساتھ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس حسن رضوی، یہ تمام وہ جج صاحبان تھے جو فیصلہ سناتے وقت جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو بڑے مسکرا رہے تھے۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی جو ہے اگر ججوں نے یہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی تو ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، شاید وہ مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت، کس طرح کمزور وکٹ پہ کھیلنے جا رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف اس میں کیا عمل اختیار کرتی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ غداری کے کیس کے حوالے سے وہ کس طرح اس کا پروسیجر کیا ہے، تو ایک قسم کا جو ہے ایک حربہ بظاہر جو حکومت بار بار کہہ بھی رہی تھی کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کو جو دیا گیا فیصلہ، جو جاری کیا گیا فیصلہ ہے، وہ حکومت وقت سے ہضم نہیں ہو رہا۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔